شب قدر کی عبادت ہم کیسے کریں اور کس طرح کریں کہ ہماری یہ رات جو ہے بہتر سے بہتر ہو جائے، اس کے لیے چند باتوں کا اہتمام کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پہلے سے ذہن میں رکھیں مجھے شب قدر کی پوری رات کی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اس کے لیے دین میں آپ تھوڑی دیر کم سے کم قیلولہ کی نیت سے دوپہر میں یا ظہر کے بعد جو ہے تھوڑی دیر ضرور آرام کر لیا کریں، چونکہ دن میں آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے رات میں جگنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کا وقت جو ہے کب شروع ہوتا ہے تو اس کا وقت مغرب بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب بعد سے لے کر کے فجر تک، ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک جو ہے اس کا وقت ہوتا ہے، یعنی سحری کے آخری وقت تک کے۔ لیکن وہ خاص گھڑی جو ہوتی ہے وہ کس وقت آتی ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور کوئی مخصوص اس کا ٹائم نہیں ہے کہ اتنی ہی بجے وہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن مغرب بعد سے لے کر کے فجر تک جو آپ عبادت کریں گے اور اس میں جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ شب قدر کی عبادت آپ کا لکھا جائے گا، اور جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شب قدر کی دعا سمجھی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو لہٰذا آپ یہ نہ سوچیں کہ 12 بجے کے بعد، 2 بجے کے بعد، 3 بجے کے بعد شب قدر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو رات ہے، جو 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، تو لہٰذا 5 راتوں میں پورے اہتمام کے ساتھ جگنے کی، یعنی عبادت کی نیت سے جگنے کی کوشش کریں اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں۔ مغرب عشاء کے بیچ میں جو ہے وہ نوافل کا، یہ اوابین کی نماز کا اہتمام کریں، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، سورہ ملک کی تلاوت کریں، الف لام میم سجدہ کی تلاوت کریں، اسی طریقے سے سورہ دخان کی بھی تلاوت کریں۔ تو لہذا پھر تراویح کی نماز ہے، تراویح کی نماز بھی شب قدر میں کسی بھی قیمت پر شب قدر میں تراویح کی نماز کو قضا نہ کرے، چھوڑے نہیں، ترک نہ کرے، تراویح کی نماز کا بھی اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے اس رات میں یعنی شب قدر میں جتنا کم سے کم کھائیں گے پیئیں گے تو انشاءاللہ پوری رات جگنا آسان ہوگا، جتنا ہلکا پھلکا کھائیں گے، کم کھائیں گے تو انشاءاللہ پوری رات عبادت کرنا آسان ہے۔ آپ زیادہ کھانا ہے تو پھر سحری کے وقت جتنا کھانا آپ کھا سکتے ہیں، لیکن جتنا پیٹ آپ کا خالی ہوگا رات میں جگنا آپ کے لیے اتنا آسان ہوگا۔ تو ضرورت کے بقدر آدمی کھائے پیے، اور پھر جو ہے اپنا وقت جو ہے یعنی مغرب بعد سے لے کر کے فجر کا وقت تک کا وقت جو ہے آپ خود جو ہے اپنا جو ہے اپنی ترتیب بنا لیں، اپنا معمول بنا لیں کہ ہم کو کس وقت کیا کیا کرنا ہے۔ تو کچھ نوافل کے لیے نکال دیں، اسی طریقے سے کچھ تسبیح پڑھنے کے لیے نکال دیں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے نکال دیں، اسی طریقے سے کچھ جو ہے دعا و مناجات کے لیے یعنی دعا مانگنے کے لیے اپنا وقت نکال لیں۔ تو اپنے وقت کو صحیح ترتیب دے لے، قرآن پاک کی تلاوت میں ہو، دعاؤں میں ہو، مناجات میں ہو، ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے آپ اپنے وقت کو بنا کر کے اور ترتیب کے ساتھ اتنے بجے تک ہم کو یہ عمل کرنا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے کہا کہ 12 بجے سے لے کر کے اور 2 بجے تک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تو لہٰذا آپ اس بیچ میں جو ہے یا مجھے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی دیگر کوئی خاص مخصوص عبادت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا چونکہ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، نفل پڑھنا بھی عبادت ہے، صلاۃ التسبیح پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اسی طریقے سے شب قدر میں کچھ پیسہ اللہ کے راستے میں بھی نکال دے، تاکہ اگر وہ رات ہوگی تو شب قدر میں خرچ کرنے سے 1 روپیہ اگر آپ خرچ کرتے ہیں گویا کہ 83 برس تک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس طرح جو ہے آپ اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں اور صحیح ترتیب بنا کر کے عبادت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے عبادت کرنا آسان ہوگا، اور پوری رات جو ہے آپ آسانی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ ورنہ کبھی کھائے، کبھی پیے، کبھی لیٹے، کبھی گئے، کبھی ادھر، پورا وقت بھی آپ کا نکل گیا اور عبادت بھی آپ کی نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا آپ اپنے وقت کا خیال رکھیں کہ میں شب قدر میں ہوں، اور شب قدر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، مغرب سے وقت اس کا شروع ہو چکا ہے، فجر تک کا وقت ہے، لہٰذا غفلت میں نہ پڑیں، اور سب سے زیادہ جو ہے اہتمام اس بات کا کریں کہ شب قدر میں کہ اللہ کے واسطے ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، بدنگاہی نہ ہو، بد زبانی نہ ہو، بد کلامی نہ ہو، غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کم از کم درجے میں تو آدمی اس بات کا اہتمام ضرور کرے۔ تو لہذا
اور بطور خاص فجر سے پہلے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، چونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہی حتیٰ مطلع الفجر، اس کا آخری وقت جو ہے وہ آخری وقت جو ہے فجر کا وقت تک کے ہے، یعنی سحری کے آخری وقت تک کے ہے، تو لہٰذا اس وقت میں بطور خاص اللہ سے یہی دعا مانگیں کہ اللہ جو رات کے جو شب قدر کی جو اہمیت تھی، جو فضیلت تھی، یقیناً اللہ میں اور اس میں جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے مجھ سے عبادت نہیں ہو سکی، اللہ مجھے معاف فرما، لیکن جن لوگوں نے عبادتیں کی ہیں سب کی عبادتوں کو قبول فرما، اس کے صدقے طفیل میری بھی عبادت کو قبول فرما، جتنے لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں سب کی دعا کو قبول فرما، اور اس کے صدقے طفیل جو ہے ہماری دعا کو بھی قبول فرما۔ تو لہذا آپ دوسرے کے لیے بھی اور بطور خاص جو ہے اس رات میں اپنے مرحومین کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، دعا بھی مانگتے رہے کہ اللہ مجھے شب قدر کی فضیلت مجھے عطا فرما، اور زندگی میں اگر کتنے رمضان آئے، ایک اگر آپ کو ہر رمضان کا شب قدر کی فضیلت آپ کو مل گئی اور عبادت کرنے کی توفیق ملے گی تو کتنا بڑا فائدہ آپ کا آخرت کا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں شب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس رات کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔